میری اوقات نہیں، میری ضرورت نہیں ہے. واقعاً ایک انسان کی اتنی اوقات نہیں. اگر یہ الزام کسی انسان کے اوپر لگ جائے تو پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس کے اوپر قتل کی فتویٰ بھی لگ سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے. اس کے علاوہ جو شرپسند اور جاہل لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ، ان کو کچھ نہیں پتا، ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی اور ہے. تو اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے. آپ لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے اس بندے نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور جو بھی مقدمے اس کے اوپر ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے، تاکہ وہ اپنے ملک واپس آ سکے اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کام کر سکے. جو لوگ ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا نام بدنام کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ابھی وہ ترقی کر رہا ہے، کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، شہرت حاصل کر رہا ہے، تو اس وقت اس پر یہ الزام لگتا ہے کہ بھائی اس نے توہین رسالت کی، کیونکہ اس نے اپنے برینڈ کا نام 295 سے رکھا ہے، جو کہ توہین رسالت ہے. اگر کی ہوتی تو بھائی علماء کرام کی طرف سے کوئی فتویٰ آ جاتا، یا پھر ہماری گورنمنٹ کوئی ایکشن لیتی. اس کے اوپر یہ الزام کس سے لگائی ہے، ان کا مقصد کیا ہے، سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو ویلکم بیک ٹو ا برینڈ نیو ولاگ. تو گائس آج کی ویڈیو کوئی ٹریولنگ ویڈیو نہیں ہے، بلکہ میں آج کی ویڈیو گھر پہ بنا رہا ہوں. ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ بھائی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے رجب بٹ پہ، یعنی کہ جو کہ پاکستان کا اس وقت فیمس یوٹیوبر ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگا تھا، یعنی کہ توہین رسالت کا، نبی کی شان میں گستاخی کا الزام لگا تھا، جو کہ بہت بڑا الزام ہے. اگر یہ الزام کسی انسان پہ لگ جائے تو پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس کے اوپر قتل کا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے، جیسا کہ آپ سب کو یہ چیز پتہ ہے. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی رجب بٹ نے ایسا کیوں کیا، کیا واقعاً اس نے توہین رسالت کی ہے؟ اگر اس نے کی ہے تو پھر کیوں کی، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، سب کچھ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا. اس کے اوپر یہ الزام کس سے لگائی ہے، ان کا مقصد کیا ہے، سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. گائس آج کی اس ویڈیو میں، گائس آپ نے آج کی اس ویڈیو کو لاسٹ تک جوائن کرنا ہے. تو بھائی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رجب بٹ جو کہ پاکستان کا بہت ہی فیمس یوٹیوبر ہے، پاکستان کے ٹرینڈ میں اس وقت، یعنی کہ اس نے بہت ہی کم ٹائم میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی ہے، بہت کامیابی حاصل کی ہے، بہت زیادہ ترقی کی اس بندے نے. تو بہت سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا اس بندے نے. تو سمجھ لو کہ وہ پاکستان کا نمبر 1 یوٹیوبر، نمبر 1 سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، جو کہ اس وقت سب سے اچھا بھی کما رہا ہے اور بہت زیادہ شہرت کمائی اس بندے نے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ فقہ جعفریہ سے، یعنی کہ اہل تشیع سے. تو کچھ دن پہلے اس پر الزام لگا تھا کہ بھائی اس نے توہین رسالت کی ہے. کچھ ٹائم پہلے اس نے اپنا ایک پرفیوم کا برانڈ لانچ کیا تھا اور اس کا نام 295C رکھا تھا، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی 295C کا مطلب رسول کی گستاخی ہے، رسول کی شان میں توہین ہے. تو جس کی وجہ سے یہ الزام اس کے اوپر لگا ہے، کیونکہ اس نے اپنے برانڈ کا نام 295C رکھا تھا. اس کے علاوہ بہت ساری کیسز ہے اس کے اوپر، اور جو مین کیس ہے وہ یہی تھا، جس کی وجہ سے اسے ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا ہے. یہ بہت بڑی الزام ہے. اگر یہ الزام کسی انسان کے اوپر لگ جائے تو پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس کے اوپر قتل کی فتویٰ بھی لگ سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے. لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسے نہیں چھوڑنا ہے، اسے قتل کرنا ہے، اسے پھانسی پہ چڑھانا ہے، یا پھر اسے تاحیات قید کرنا ہے، جس کی وجہ سے اس نے ابھی پاکستان چھوڑ کے باہر گیا ہوا ہے. یہ چیز ہو کے ابھی کافی دن ہو گئے، لیکن میں کافی ٹائم سے شارٹس ویڈیوز بنا رہا تھا اس کے حق میں. لیکن آج میں نے سوچا کہ بھائی ایک لانگ ویڈیو بنائی جائے اور میں بھی اپنی رائے دے سکوں کہ اس نے غلط کیا ہے، کیا کیا ہے، اگر اس نے کیا تو پھر ایسا کیوں کیا. یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کو اپنی رائے دوں گا، باقی آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھائی رجب بٹ نے جو کام کیا ہے 295C، تو یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے. اس سے پہلے آپ لوگ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اپنے گاڑی کے نمبر پلیٹ کے اوپر 295C رکھا ہے. اس کے علاوہ بہت سے برانڈ، بہت سے کمپنیوں کا نام، بہت ساری چیزوں کا نام 295C رکھا ہے. اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہوئی، یعنی کہ رجب بٹ نے اپنا برانڈ لانچ کر کے تقریباً 6-7 مہینے گزر گئے. اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ اس وقت اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اس وقت ابھی وہ ترقی کر رہا ہے، کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، شہرت حاصل کر رہا ہے. تو اس وقت اس پر یہ الزام لگتا ہے کہ بھائی اس نے توہین رسالت کی، کیونکہ اس نے اپنے برانڈ کا نام 295C رکھا ہے، جو کہ توہین رسالت ہے. تو کچھ گروہ، کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر الزام بھی لگائے، اور جس کی وجہ سے اسے ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا، اور وہ ابھی باہر ہے، اور وہ ابھی پاکستان آ بھی نہیں سکتا. اگر وہ آ گیا تو لوگ اسے بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے. تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ بھائی 295C کوئی توہین رسالت نہیں ہے. اگر ہے تو پھر ان سارے لوگوں پر یہ الزام کیوں نہیں لگا ہے جن لوگوں نے اپنی گاڑی کے نمبر پلیٹ کا نام 295C رکھا ہے، اپنے برانڈ کا نام 295C رکھا ہے، یا پھر بہت ساری ایسی چیزوں کا نام 295C رکھا ہے، لیکن ان پر ایسا کوئی الزام نہیں لگا ہے. لیکن اس بندے پہ ہی کیوں؟ یا پھر 6 مہینے پہلے جب اس نے اپنا برانڈ لانچ کیا تھا اس وقت یہ الزام کیوں نہیں لگا، ابھی کیوں لگا؟ اور دوسری چیز یہ کہ بھائی یہ کچھ گروہ کا کام ہے، کچھ ایک چند گروہ جو لوگ یہ شر پھیلا رہے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لی ہے، یا پھر ہمارے اسلامی جو اسکالرس ہیں، علماء کرام ہیں، ان لوگوں نے کوئی اس چیز پر کوئی فتویٰ نہیں دی کہ بھائی اس نے توہین رسالت کی ہے. لوگوں نے دین اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی ہے. کچھ شرپسند لوگ ہیں پاکستان میں جو لوگ ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا نام بدنام کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ اٹھیں اور یہ لوگ ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں نے دین اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے. جس پہ چاہتے ہیں اس پہ الزام لگا کے اسے مار دیتے ہیں، یا پھر ملک چھوڑنے پہ مجبور کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی رجب بٹ نے کوئی توہین رسالت نہیں کی ہے. اگر کی ہوتی تو بھائی علماء کرام کی طرف سے کوئی فتویٰ آ جاتا، یا پھر ہماری گورنمنٹ کوئی ایکشن لیتی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کچھ چند شرپسند لوگوں نے یہ چیز اٹھائی ہے، اس چیز کے اوپر بات کی ہے، اور اس پہ یہ بڑا الزام لگا ہے. یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے. اس کی وجہ سے اس بندے کی جان بھی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کے باہر گیا ہوا ہے. تو ابھی میں آپ کو اپنی رائے دوں گا. یہ پاکستان میں پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بہت ساری کیسز ہوئی ہے، لوگوں پہ بہت ساری اس طرح کے الزامس لگے ہوئے ہیں. لیکن 295C کا مطلب رسول کی توہین نہیں ہے. یہ ویسے ہی ایک نمبر ہے جو کہ بہت سارے لوگوں نے
اپنی گاڑیوں کے نمبر پلیٹ یا پھر اپنے برانڈس کا نام رکھا ہے لیکن ان پہ کوئی الزام نہیں لگایا، تو پھر اس نے بھی لگایا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ جب بندہ خود مان رہا کہ بھائی میں نے ایسا کام کیا نہیں ہے، میں نے توہین رسالت نہیں کی ہے، میں ایسا کر بھی نہیں سکتا اور معافیا مانگ رہا ہے، تو پھر آپ لوگ کون ہوتے ہیں کہ بھائی زبردستی اس پہ الزام لگاؤ کہ آپ نے توہین رسالت کی؟ جب بندہ خود سامنے آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے ایسا کام نہیں کیا ہے، میری اوقات نہیں، میری ضرورت نہیں ہے، واقعاً ایک انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، وہ ایسی ضرورت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو سمجھ لو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی ہاتھ ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اس نے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر کے غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا ہے۔ یہ بندہ سامنے آ رہا ہے بھائی اور معافیا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا، اور فرض کر لو اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پھر میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ رو رو کے معافیا مانگ رہا ہے اور یہ لوگ اور یہ شر پسند لوگ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کروا رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس کو پاکستان میں لایا جائے، اس کو قتل کیا جائے، مارا جائے یا پھر عمر بھر کے لیے قید کیا جائے، کیونکہ یہ شر پسند ہے، یہ ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں نے دین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے۔ کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی قانون نہیں ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی رجب بٹ نے کوئی توہین رسالت نہیں کی ہے، اگر اس سے غلطی سے ہو بھی گئی ہے تو پھر وہ معافی مانگ رہا ہے، کیونکہ بھائی 295C کا مطلب توہین رسالت ہی نہیں ہے، تو پھر اس نے توہین کیسے کی؟ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر غلطی سے مجھ سے کوئی ایسے لفظ، کوئی ایسا توہین ہوا ہے پھر بھی میں معافی مانگ رہا ہوں، میں نے جان بوجھ کے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا، جب بندہ خود معافی مانگ رہا ہے تو پھر آپ کو معافی دینا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ لوگ واقعی دیندار ہو، اگر واقعی آپ لوگ رسول سے محبت کرتے ہو، تو پھر آپ لوگ ان چیزوں پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو، ان چیزوں کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے ہو جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے؟ آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہو کہ مسلمان ہر جگہ میں پس رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جیسا کہ شام، یمن، فلسطین، اس کے علاوہ ہمارے اپنے ملک پالاچینان میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگ سچے مسلمان ہو تو پھر اس چیز کے اوپر بات کریں، نہ کہ ایک مسلمان کو تنگ کرو کہ آپ نے رسول کی توہین کی، جبکہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور میری ضرورت نہیں ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، وہ رو رو کے معافیا مانگ رہا ہے اور آپ لوگ زبردستی اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو اور کہتے ہو کہ بھائی ہم لوگ اس کو مار کے رہیں گے۔ آپ لوگوں کو شرم آنا چاہیے۔ اور آخری چیز اور آخری پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ بھائی رجب بٹ کا نام لے کے یہ لوگ فیمس ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شرپسند اور جاہل لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ، ان کو کچھ نہیں پتہ، ان کو کچھ نہیں پتہ، ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی اور ہے، وہ بندہ ان کو آگ لگا رہا ہے، ان کو پمپ کر رہا ہے، اور یہ جاہل لوگ آنکھ بند کر کے کسی بھی بندے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ لوگ رجب بٹ کو سپورٹ کرو، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، آپ لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے اس کو، اس بندے نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور جو بھی مقدمے اس کے اوپر ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک واپس آ سکے اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کام کر سکے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے بھائی جو بھی بندہ ترقی کر رہا ہے، جو بھی بندہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، ترقی کرنے لگتا ہے تو پھر اس بندے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ بدقسمتی سے یہ چیز ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، تو پھر میرا ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور آپ نے ایسے لوگوں کا کبھی بھی ساتھ نہیں دینا ہے۔ اگر آپ ساتھ دینا چاہتے ہو تو پھر ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو کہ اچھی چیز پہ بات کرتے ہیں، کسی اچھی چیز پہ بات کرتے ہیں، یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، نہ کہ ایسے شرپسند لوگوں کو جو کہ ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور ملک کے نام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ تو گائس میرا تو رائے یہی ہے، آپ کی کیا رائے ہے آپ نے ضرور کمنٹ میں بتانا ہے۔ گائس آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ اور انٹرسٹنگ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔